بشرا بی بی اور خاور مانیکا جو دکھتے ہیں وہ نہیں ہیں. وہ ایک ہے نا کہاوت، جو تم کہتے ہو کیا سچ میں تم وہ ہو، اوئے یا جو ہوئے لوگ کہتے ہیں وہ تم بننے کی اوئے کوشش ہوئے کرتے ہو. ہوئے، کیا بات کر کے. اچھا، یہ خاور مانیکا کا جب سے انٹرویو چلا ہے نا، تب سے یہ بات اب سب کے سامنے نہیں آئی ابھی تک. وہ یہ ہے جو میرے لیے بھی بہت بڑا جھٹکا تھا مجھے، کہ ایسی بات مجھے سننے کو ملی کہ خاور مانیکا اور بشرا میں فرق کیا ہے کہ ہم بشرا کو پیرنی اب تک سمجھتے آئے ہیں. بشرا پیرنی نہیں ہے، خاور مانیکا پیر ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے جو خاندان کے اندر ودن دی فیملی، خاور مانیکا فیملی، بشرا فیملی، اس کے اندر سے یہ بات آ رہی ہے. فیملی کے درمیان بھی اس معاملے میں نا باتیں نکلی ہیں وہاں سے، کہ اصل میں پیر جو ہے نا وہ خاور مانیکا ہے، بشرا نہیں ہے. بشرا کو وہ کہتے ہیں کہ نائب ہے خاور مانیکا کی. اب اگر یہ بات بالکل صحیح نکل آتی ہے کہ ایکچولی خاور مانیکا پیر ہے، بشرا پیر نہیں، اور بشرا نائب ہے خاور مانیکا کی، تو سچویشن بالکل ہی بدل کے رہ جاتی ہے. جتنا ہم سوچتے آئے ہیں کہ ہر معاملے میں بشرا بی بی، بشرا پنکی، ہم لوگ یہ کہتے آئے ہیں، تو جو ہم لوگ کہتے آئے ہیں 5-6 سال سے، اس میں بہت فرق آ جائے گا. اب یہ بات پوری طرح باہر نکلتی ہے نہیں نکلتی، اندر رہتی ہے، یہ بڑا عجیب سا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ہر چیز کا جس کو پتہ ہوتا ہے. مجھے سب سے زیادہ بڑی حیرت کی بات یہی لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا نہیں پتہ کہ پیر تو خاور مانیکا ہے، بشرا بی بی اس کی نائب ہے. پہلے ہمیں، اور اب مجھے نہیں پتا کہ مطلب آپ کہنا چاہ رہے کہ اس سے صاف بشرا بی بی ظاہر، کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانا چاہ رہے ہاں، ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر خاور مانیکا پیر ایمرج ہو جاتا ہے، یہ بات فائنلائز ہو جاتی ہے کہ خاور مانیکا ہی پیر ہے اور بشرا اس کی نائب ہے، تو پھر ایسے ہی لگے گا کہ تھرو آؤٹ جب سے کام شروع ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز تو لانچ خاور مانیکا نے کی تھی، اور اس چکر میں خاور مانیکا نے بشرا کو بھی لانچ کیا. اور پھر یہ ہے کہ خاور مانیکا پیر ہے اور بشرا بی بی عمران خان اس کے مرید ہیں. اب خاور پیر ہے اور اس کے مرید کون ہیں؟ بشرا اور عمران خان. یہ جو انٹرویو سامنے آیا ہے، اس میں مجھے خاور مانیکا پیر صاحب ہیں، مجھے بڑے کمزور سے لگے ہیں، کہ پیر اتنا کمزور نہیں ہوتا. اب پیر کو نہیں پتا کہ اس کی باتوں سے اس کے مرید جو ہیں، بشرا جو اس کی بیگم بھی رہی ہے، اور عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان بھی رہا، ان کو کتنا ڈیمیج وہ کر سکتا، یہ باتیں، یہ انٹرویو کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے. جو عمران خان کا مخالف کیمپ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں، پبلک پرسیپشن پہ کتنا اس کا اثر جائے گا. تو یہ جو پیر کا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو خاندان میں بات ہو رہی ہے اس وقت، جو باہر نہیں آئی، بائی چانس سمجھ لیں کہ میرے سامنے بات ہوگی کسی کی، اس میں یہ تھا کہ جس دن الیکشن ہوئے 25 جولائی 2018 کو، اس دن ایک کوئی کمرہ تھا، اس کمرے میں باقاعدہ خاور مانیکا پیر کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بشرا اور عمران خان مرید کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور 3-4 فیملی کے بہت قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس دن انہوں نے کوئی کالے بکرے، لمبے چوڑی تعداد میں کالے بکرے جلائے تھے، کسی ایسی جگہ پہ جلائے تھے جہاں سے آپ کو یا مجھے یا شہر میں رہنے والوں کو یا قصبے میں رہنے والوں کو نہ پتہ چل سکے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر یہ بات درست ثابت ہو جاتی ہے، جو خاندان میں اس وقت بات چل رہی ہے، خاندان میں اس وقت بات چل رہی ہے کہ اصل پیر تو خاور مانیکا ہے، بشرا تو اس کی نائب ہے. تو آگے جو سلسلہ بنا، جب سے بشرا بی بی ملتی ہے عمران خان کو، تو اس کا مطلب ہے لانچ تو سارا، یہ جو آتھر ہے، اس کا انوینٹر ہے، جس نے آرگنائز کیا، تو وہ تو خاور مانیکا ہے. اب خاور مانیکا نے سارا آرگنائز کیا، اور خاور مانیکا ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ جناب اس نے تو، میری بیگم نے مجھے دغا دیا، عمران خان نے مجھے دغا دیا، عمران خان منہ اٹھا کے میرے گھر آ جاتا تھا،
اور پھر میں جب فون کرتا تھا میری بیگم میرا فون نہیں سنتی تھی. تو خاندان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب عمران خان گھر آیا ہے، جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے خاور مانیکا موجود ہوتے تھے. اب خاور مانیکا جس طرح کا تاثر ہمیں دے رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، پبلک پرسیپشن بنا رہا ہے، اس میں تو بالکل عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ جیسے اس کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں تھی. اب اس میں ایک اور بات کر دوں، ابتدا کہاں سے ہوئی ہوگی؟ ابتدا یہاں سے ہوئی ہوگی کہ ایک اینکر ہے، ٹی وی اینکر رہی ہے، اس کا نام ہے ریحام خان. ریحام خان میرے ساتھ شو میں اتنی مرتبہ بیٹھی کہ لوگوں کو یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا تھا کہ یا تو ریحام خان میری کو اینکر ہے یا میں ریحام خان کا کو اینکر ہوں. تو ریحام خان کی شادی ہوئی عمران خان سے. اب وہ چلنی تو چاہیے تھی شادی، مثلا میری نیک خواہشات بھی یہ تھی کہ شادی ہو گئی ہے تو شادی کو چلنا چاہیے. شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی، 9 ماہ بعد طلاق ہو گئی. طلاق کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ ریحام خان کی عمران خان سے طلاق کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے، رول جو ہے، جو پارٹیسپیشن کہہ لو یا انوالومنٹ کہہ لو یا حصہ کہہ لو، وہ خاور مانیکا تھا. اب اس وقت سے لے کر آج تک جو چیز ہم انٹرویو میں دیکھ رہے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو خواب میں یا خیالوں میں آتی ہو. کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، سوتے ہوئے آپ چیز سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ وہی چیزیں سن رہے ہیں، وہی باتیں سن رہے ہیں جو خاور مانیکا ٹی وی پہ بتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. خاور مانیکا پارٹ اینڈ پارسل رہا سارے کے سارے پروسیس کا. جتنا پروسیس چلا ہے سارے کے پروسیس کا پارٹ اینڈ پارسل رہا ہے. اور یہ کہ جب حکمرانی تھی عمران خان کی، جب رولر تھا عمران خان، تو مزے سب کرتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں بہت. تو بہت قریب تو بشرا تھی، فرا گوگی تھی اور خاور مانیکا تھا. اور بھی لوگ تھے، کیبنٹ کے بھی لوگ تھے، عمران خان کے اپنے بھی دوست تھے، لیکن یہ سب سے زیادہ قریب یہ 3 لوگ تھے. تو انہوں نے مزے تو کیے ہوں گے. اب جو چیزیں باہر نکلیں گی، آئیں گی، کسی جرنلسٹ کے ہاتھ کوئی ڈاکومنٹ لگ جائے گا، کسی میڈیا پرسن کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے گی، تو اس میں اگر خاور مانیکا پائے جاتے ہیں تو یہ کیسی بات کر رہا تھا خاور مانیکا کہ میں گھر میں جاتا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تو عمران خان آئے ہوتے تھے تو پھر میری بیگم کے ساتھ انہوں نے کہانیاں بنا لیں جس کا مجھے بڑا غصہ چڑھا. بنیادی طور پر خاور مانیکا اس وقت ایک ضرورت مند تھا. آج اچانک پتہ نہیں غیرت مند کیوں ہو گیا. اور یہ غیرت مند ہونے کے پیچھے بھی کہانی یہی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ڈالتی ہے، جب بندہ پکڑا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے سخت اور کڑے دن میرے سر پہ منڈلا رہے ہیں، تو پھر بندہ تھوڑا سا اس طرح ہو ہی جاتا ہوتا ہے. اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے جھوٹ بولنے اسے کمپرومائز کرنے سے بڑوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جن کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس وقت ہیلم آف دی افیئر میں ہے. obvious بات ہے. تو خاور مانیکا کا اس طرح سے ٹی وی پہ آ کے بولنا، جبکہ وہ خود اور اس کے علاوہ خاور مانیکا خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ خاور مانیکا نے 2 مرتبہ بڑی سیریس اٹیمپٹ کی تھی کہ پاک پتن، اب وہاں بھی ایک مزار ہے جس کے پورے پنجاب میں دھوم ہے، اس کے جو گدی نشین نہیں ہوتے ان کی جگہ پہ آنے کی کوشش کی تھی خاور مانیکا نے. اب خاور مانیکا کو اگر یہ تھا تو مجھے اب بشرا سے کوئی ڈر نہیں لگتا. مجھے ڈر لگتا ہے تو مجھے خاور مانیکا سے ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ پیر سے ڈرنا چاہیے. میں آج تک سہما رہا کہ یہ بشرا جو ہے نا، یہ نہ ہو کہ کسی دن کوئی منتر شتنتر کرے تو میرا کتے کوٹ ہی نہ نیلے رنگ کا کوٹ ہو تو پیلے رنگ کا ہو جائے. یہ ڈرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے اس کا رنگ کچھ اور ہو اور اچانک اس کا رنگ بدل جائے تو آپ ڈر جاؤ گے، بہت زیادہ ڈر جاؤ گے، خوفزدہ ہو جاؤ گے کہ آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے، پہنے ہوئے کوٹ کا رنگ بدل گیا. تو میں اس طرح سے لیتا تھا. اب یہ ہے کہ خاور مانیکا، اب یہ بات جو ہے نا یہ خاندان کے اندر ہے بات، یعنی کہ خاور مانیکا کے بچے یا بشرا کے بچے، دونوں کے بچے، ان میں یہ بات، اور پھر خاندان کے اندر یہ بات کہ جی یہ تو
اصل پیر تو خاور مانیکا ہے، ہم سارے ہی مرید ہیں۔ مرید کون کون ہے؟ بشرا بھی مرید ہے، بشرا کو نائب کا وہ درجہ دیتے ہیں، اور عمران خان مرید ہے۔ تو عمران خان کو نہیں پتا ہوگا، عمران خان کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا کہ بشرا تو نائب ہے، خاور مانیکا پیر ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جھٹکا دے گی۔ جب میں نے سنا تو مجھے بھی جھٹکے لگے تھے کہ اس کو میں کیسے پرزیوم کروں کہ خاور مانیکا پیر ہے اصل میں اور بشرا نائب ہے اس کی۔ اب یہ بہت عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ اور پیر صاحب آگے ٹی وی کے شو میں جس طرح کی اس نے باتیں کی، وہ تو ایسے ہی صاف تھا کہ یار یہ پہلے کیوں نہیں بات کی اس نے؟ جب یہ معاملات شروع ہو رہے تھے تو کیا خاور مانیکا میں اتنی مورل کریج نہیں تھی کہ وہ یہ بھی کہتا کہ ریحام خان اور عمران خان کے معاملات جو گڑبڑ ہوئے اس میں اور بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوں گے، لیکن ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو سبسٹینشل اماؤنٹ والا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ خود خاور مانیکا تھے۔ میرے خیال میں شاہ زیب خانزادہ نے کدا چھوٹا سا سوال اس طرح سے کیا بھی تھا کہ ریحام خان اور عمران کے درمیان اس کو خاور مانیکا ٹال گیا تھا، لے کے آگے نکل گیا تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا اس میں انگیج ہو جاتا تو میرے خیال میں کوئی ایسا کوئی اسٹرانگ ہنٹ ڈراپ ہو جاتا جس کو شاہ زیب خانزادہ پکڑ لیتا۔ تو اب اس صورتحال میں جس صورتحال میں یہ بنتی ہے کہ خاور مانیکا finally emerged as the real پیر and بشرا is نائب۔ بالکل۔ اب یہ جو کچھ بھی ہوا، اقتدار میں عمران آ رہا ہے، اور پہلے دن جب 25 جولائی 2018 میں ایک کمرے میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دونوں مرید تھے جن کو مرید خاندان والے مرید کہتے ہیں، بشرا اینڈ عمران خان، اور پیر کون ہے؟ خاور مانیکا۔ اب پیر کمزور نکلا، اس طرح سے نکلا کہ اس نے بہرحال ٹی وی پہ آ کے وہ بات کی جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پسند آئے گی، جو عمران خان کے مخالفوں کو بھی پسند آئے گی، اور پبلک پرسیپشن میں بھی جائے گی، ٹی وی والوں کو بھی پسند آئے گی، میڈیا کو بھی پسند آئے گی، میڈیا کے پاس ایشو آ جائے گا، اس کو لے کے چلیں گے۔ اب یہ بات کا ہم نے دیکھنا ہے کہ فائنلی اگر یہ بات باہر آتی ہے کہ جناب خاور مانیکا پیر ہے، بشرا نہیں پیر،